بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ الحمدللہ خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی۔ اسیر ابن جابر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ سے ایک وفد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد سے پوچھا کہ وفیہم رجل ممن کان يذخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس إلى آخره۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، جس کو اویس پکارا جائے گا، اور اگر تمہاری ملاقات ہو جائے فمن لقیہ منکم، اگر ملاقات ہو جائے تو کیا کرو، فلیستغفر لکم، اللہ تعالیٰ سے ان سے کہو کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ معروف حدیث ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے۔ اس کی شرح جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر کو نصیحت کی کہ جب ان سے ملاقات ہو تو کیا کرو، ان سے جو ہے تم اپنے لیے دعا کرواؤ۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تابعین میں سب سے بہتر ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ تابعین میں سب سے زیادہ افضل سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بات کس نے کی؟ امام ابن حنبل نے۔ اور پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دونوں میں موافقت یہ ہے یا تطبیق ایسے دی جائے گی کہ علم شریعت کے اعتبار سے، علم تفسیر کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، علم فقہ کے اعتبار سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اعلیٰ ہے، اور اللہ کے پاس یعنی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مقام یعنی اس میں کیا ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بات اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے علماء کے ہاں کیا ہے، سب سے افضل ہے، یعنی تابعین کے اندر سید التابعین ہے۔ اگر آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الامام العالم
عالم اہل المدینہ و سید التابعین فی زمانہ، کہ یہ عالم ہے، امام ہے، مدینے کے جو ہے سب سے بڑے، بلکہ سید التابعین ہے، تابعین کے سردار ہے۔ یہ الفاظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم طبقات ابن سعد تو پڑھیں گے ہی، لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ اہل مدینہ کے سب سے، اگرچہ اس پر اختلاف کیا جائے کہ سب سے افضل تھے یا نہیں، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ مدینے کے تابعین میں سب سے افضل سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کوفہ اگر دیکھیں تو ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بصرہ کو آپ دیکھیں تو حسن بصری ہے۔ یہی بات الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ کے اندر بھی لکھی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کے اندر لکھتے ہیں، وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لما مات الابادلہ، عبداللہ ابن عباس وعبداللہ ابن زبیر وعبداللہ ابن عمرو بن العاص، صار الفقه في جميع البلدان إلى موالي، فكان فقيه أهل مكة فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاووس، وفقيه أهل اليمامة يحيى ابن أبي كثير، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مقبول، وفقيه أهل خراسان أتى الخراساني إلا المدينة فإن الله خاصها بقرشهم فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غیر مدافع۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ جب عبادلہ کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہوں، تو اس وقت جو علم تھا ان کا، جو عبادلہ کا علم تھا، ان کے غلاموں کو پہنچ گیا۔ آپ دیکھیں گے مکہ میں عطا ابن ابی رباح غلام ہے، طاؤوس غلام ہے، یہی ابن کثیر کو آپ دیکھ لیں، ابراہیم النقی حسن بصری کو آپ دیکھ لیں غلام ہے، معقول ہے، خراسان میں دیکھ لیں عطا الخراسانی، سوائے مدینہ کے۔ مدینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاصہ، ایک قریشی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، وہ کون تھے؟ سعید بن مسیب، وہ غلام نہیں تھے، اور بغیر کسی اختلاف کے مدینے کے سب سے بڑے عالم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ بلکہ آگے انہوں نے لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، وَكَانَ سعید المسیب سحر ابی ہریرہ زوج ابو ہریرہ ابنته وكان اذا راه قال اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه ولهذا اكثر عنه من الروایت، کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاگتے، یعنی علم سیکھتے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور جب کبھی سیدنا ابو ہریرہ سعید بن مسیب کو دیکھتے تو کیا دعا کرتے کہ جس طریقے سے آج ہم یہاں بازار میں جمع ہوئے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے بازاروں میں بھی ہمیں جمع کرے۔ تو یہ مقام ہے علامہ امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی زندگی کیسی تھی طبقات ابن سعد کی روشنی میں۔ سعید ابن مسیب ابن حزن ابن ابی وہاب ابن عمر ابن عائذ ابن عمران بن مخزوم، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ آپ کا نسب ہے۔ سعید المسیب کے یہاں محمد و سعید و الیاس دام عثمان و ام عمر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ام حبیب بنت ابی کریم بن عامر بن عبدالعزیز شعرا ابن عتاب ابن صاحب ابن فہم ابن سالمہ، پورا ان کا نسب ہے۔ مریم ان کی والدہ ام ولد تھی، تو ان کا نسب یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں نے، یا پھر بعض آپ کہیں مؤرخین نے، جیسے اگر آپ دیکھیں ایک مصنف گزرے ہیں 276 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ، ان کی کتاب ہے المعارف، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے، لیکن اس بات کی تحقیق کی جانی چاہیے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے والد سے جو ہے قطع تعلق کر لیا تھا اور ان سے بول چال بند کر دی تھی، یعنی حتیٰ کہ مسیب جو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے والد ہے، انہوں نے اس بات، یعنی موت تک جو ہے انہوں نے ان سے بات نہ کی۔ ان کے باپ جو ہے تیل کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایسی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے، کیونکہ یہ
ثابت شدہ باتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت پھیلتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ سعید کے دادا حسن سعید المسیب، اب یہ یہاں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو سنیں آپ۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ادب المفرد کے اندر، حدثنا علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال انت سهل. قال الله اغير اسما سمعنيه ابي. قال ابن المسیب فما زالت الحزنة فینا بعد. اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، اب آپ یہاں اسکرین پر بھی دیکھیں، سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ سعید المسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا حزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حزن یعنی سخت زمین۔ فرمایا نہیں، تم سہل ہو یعنی آسانی، زمین نرم ہو۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام جو والدین نے رکھا ہے میں اس سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر ہم برابر سختی اپنے خاندان میں محسوس کرتے رہے، یعنی ہم برابر جو ہے سختی جو ہے برداشت کرتے رہے، برابر ہم سختی دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سعید المسیب کا سن ولادت یعنی سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن زید سے مروی ہے کہ سعید المسیب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 4 سال بعد پیدا ہوئے اور 84 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ طلحہ بن محمد بن سعید المسیب نے میرے والد سے روایت کی کہ سعید رحمۃ اللہ علیہ عمر کی وفات سے 2 سال پہلے پیدا اور 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ کی ولادت کے بارے میں نے جس امر پر لوگوں کا اتفاق دیکھا وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے، میں نے اہل علم کو اس کی تصحیح کرتے نہیں دیکھا، اگرچہ وہ لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 2 سال گزرنے کے بعد پیدا ہوا اور ان کی خلافت 10 سال 4 ماہ رہی۔ اب یہ یہاں پر 2 چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی ہے ساتھیوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے دور کو پایا۔ اب دوسری چیز جو یہاں پر ہے اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے کہ کیا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی یا نہیں سنی، کہ ان سما موجود ہے یا نہیں ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اور آپ جب احادیث پر غور کریں گے تو آپ کو ملے گا، مثال کے طور پر 2 مثالیں ہم یہاں پر رکھتے ہیں۔ عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف میں لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کان المہاجرون لا يركعون رکعتین قبل المغرب وكانت الانصار تركع بهما، کہ مغرب سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ مہاجرین نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ انصار پڑھتے تھے۔ یعنی سعید بن مسیب نے، مسئلہ ہم فقی مسئلہ یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ مہاجرین کو بھی انہوں نے دیکھا اور انصار کو بھی انہوں نے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل مسند میں نقل کرتے ہیں، خود سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطب معاویۃ علی منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او منبر مدینہ فاخرج کبۃ من شعر، کہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اور آپ نے خطبہ دیا اور ایک نقلی بال کو انہوں نے دیکھا۔ ما كنت ارى ان احد يفعل هذا غیر اليہودی، کہ یہودیوں کے علاوہ، معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے، یعنی نقلی بال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا۔ اور یہ آپ فتویٰ کمیٹی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اگرچہ میاں بیوی ایک دوسرے کا دل لبھانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو یا اپنے کیا باہمی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، زیب و زینت کے لیے اگر بال بڑا یعنی نقلی بال استعمال کرنا ہے، کیا شریعت کی روح سے یہ حرام ہے۔ بہرحال تو بات یہ عرض کر رہا تھا، سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے پر کہ کیا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی ثابت ہے یا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یہاں پر صحابہ کو دیکھا، مطلب یہی وجہ ہے ساتھیوں کہ کتنا علم حاصل کیا ہوگا۔
امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے امام ظہری کے بارے میں، جو خود اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اربعۃ من قریش وجدتہم بحورا، کہ 4 قریشی ایسے ہیں جو علم کے سمندر ہیں، عروہ، سعید ابن مسیب، ابو سلمہ و عبید اللہ ابن عبداللہ۔ اب یہ چاروں بھی فقہاء سبع میں سے ہے، لیکن ابو سلامہ رحمہ اللہ کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک بات جو امام ظہری نے یہاں پر کہی اور کافی نقطے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں قال، چاروں کا ذکر کیا، اب ایک کے متعلق اس میں سے کہتے ہیں قال وکان ابو سلمہ کثیرا ما یخالف ابن عباس فحرم لذلك منه علما کثیرا، لیکن ابن عباس ہمیشہ اپنے استاد یا اپنے جو شیخ تھے، کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مخالفت کرتے تھے، یعنی ان سے بہت سارے معاملات میں نہ اتفاقی رکھتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ فحرم لذلك منه علما کثیرا، بہت سارے علم سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ کون؟ ابو سلمہ رحمہ اللہ۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر جو موضوع بحث تھا کہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی سماع ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے ساتھیوں، کہ کیا سعید بن مسیب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے، کیا سماع سے مراد کیا انہوں نے سنا ہے۔ اہل علم کے درمیان یہ مختلفی مسئلہ ہے، بعض اس کے قائل ہے، بعض اس کے قائل نہیں ہے۔ جو ہم نے تحقیق کی اور ہم جس کو راجح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں سماع ثابت ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں نقل کی، اور نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ یعنی وہ ہمارے نزدیک حجت ہے، یقیناً انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے سنا بھی ہے۔ اگر سعید رحمہ اللہ کی روایت سیدنا عمر سے قبول نہیں کی جائے گی تو پھر کس کی قبول کی جائے گی؟ یہ بات ابن ابی حاتم نے امام احمد سے جرح و تعدیل میں نقل کی اور اس کی سند حسن ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق جو مسند مسدد میں ہے، سعید رحمہ اللہ کی جو ہے تصریح موجود ہے، یعنی سمعت تو کہا کہ میں نے سنا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کی روشنی میں یہ فرمایا کہ یہاں پر جو ہے تصریح ثابت ہے، کس کی؟ سعید بن مسیب کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی سماع ثابت ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ نے بھی سنن الکبریٰ بہقی کے اندر اس روایت کو جس میں سعید بن مسیب کی سماع ثابت ہے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ شیخ زبیر علی زائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن الترمذی کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ راجع ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ بہت سارے محدثین کے نزدیک سماع جو ہے ثابت ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جن اہل علم نے سماع کا انکار کیا ہے انہوں نے بھی جزوی طور پر سماع کو تسلیم کیا ہے، یعنی مکمل جو ہے انکار نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے عہد عمر یعنی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے دور میں سعید مسیب رحمہ اللہ کو 8 سال کا لڑکا مانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 8 سال کا لڑکا مانا، اور بعض صورتوں میں اہل علم سماع صغیر کو بھی قبول کر لیتے ہیں، یعنی اگر چھوٹی عمر میں ہو تو اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر اعلان کرتے ہوئے دیکھا، کتاب المراسل کے اندر۔ تو اگرچہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یہاں پر اور ایک بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ اس کو اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو دکتور نور الدین نے اس پر مستقل مقالہ لکھا ہے، وہ آپ تحقیق القول کے نام سے، وہ آپ اس کو پڑھیں، تحقیق القول فی مسئلۃ سماع سعید المسیب بن عمر، تو آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو اور بھی جو ہے تفصیلات ملے گی کہ کیا سماع ثابت ہے یا نہیں ہے، جیسا ہم نے کہا کہ ہماری نظر میں سماع ثابت ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابن مسیب رحمہ اللہ کی روایت، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک کلمہ سنا ہے جس کا کوئی سننے والا میرے سوا زندہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کعبے کو دیکھتے تو کہتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو ہی تمام عیوب سے پاک ہے، یا تو ہی باقی ہے اور تجھی سے بقا و ہستی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ممبر پر عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مجھے جو شخص معلوم ہوگا
اس نے جو ہے جمع کیا غسل نہیں کیا، خواہ اسے انزال ہو یا نہ ہو، تو اسے سزا دوں گا۔ وکیل سے مروی ہے کہ سعید بن مسیب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مالک نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ سعید بن مسیب نے کہا اگر مجھے رات دن صرف ایک حدیث کی طلب میں چلنا پڑتا تو میں عمر بھر چلتا۔ اس سے قبل کہ ہم آگے آئیں، اس اثر کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ کیا انہوں نے سنا یا نہیں سنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ میں 3 مثالیں یہاں پر دوں گا آپ کو۔ آپ مسند احمد آپ اٹھا لیں، مسند احمد کے اندر مسند عمر بن خطاب اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو بہت ساری ایسے روایتیں ملیں گی جہاں پر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں نقل کی۔ پہلی مثال امام احمد مسند میں نقل کرتے ہیں، سعید کہتے ہیں انہ سأل عن معمر بن راشد عن معمر انہ سأل سعید المسیب عن صيام في سفر فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما۔ معمر راشد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا، کس کے متعلق؟ روزے کے متعلق، سفر کے درمیان، سفر کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے سفر کی حالت میں، اس کے متعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کون؟ سعید بن مسیب بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا امیر المؤمنین نے ہم سے بیان کیا کہ ہم 2 غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ رمضان میں تھے۔ ایک بدر کا موقع تھا، پھر فتح مکہ کا، اور دونوں سفر کی حالت میں ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے افطار کیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری مثال سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ ان آخر ما نزل من القرآن آیت الربا، کہ جو سب سے آخری آیتیں جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آیت ربا یعنی سود سے متعلق تھی۔ یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ ایک اور روایت ہے، سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ قال ایاکم ان تہلکوا عن آیت الرجم، کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، نقل کون کر رہے ہیں؟ سعید المسیب، کہ تم آیت رجم سے غفلت برتو، آیت رجم کا انکار کر دو۔ کوئی یہ کہے لا نجدو حدین فی کتاب اللہ، کہ یہ کہے کہ اس کا ذکر تو ہم قرآن میں نہیں پاتے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ روایتیں کہاں موجود ہیں ساتھیوں؟ یہ روایتیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نقل کی۔ یہ پہلی بات۔ تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسند احمد آپ اٹھا لے، آپ کو روایتیں وہاں پر مل جائیں گی۔ اب جو دوسری بات ہے جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ سیدنا سعید مسیب نے کہا کہ اگر مجھے رات دن صرف ایک حدیث کی طلب میں چلنا پڑتا تو میں عمر بھر چلتا۔ اللہ اکبر! یہ علم کی جو ہے تعظیم تھی ان کے پاس، یہ علم کی جو ہے تعظیم تھی۔ بلکہ امام ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلیۃ الاولیاء میں نقل کیا سالم بن محمد رحمہ اللہ سے کہ ایک قبیلہ تھا بنو لیث، اس کے جو نوجوان تھے سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت مسجد آتے اور عصر تک عبادت میں مصروف رہتے۔ فرماتے ہیں کہ سعید مسیب رحمہ اللہ کو کہا، یعنی سعید مسیب سے کہا گیا کہ عبادت اسی کو کہتے ہیں، کاش ہم ان نوجوان جیسی طاقت و قوت ہوتی تو ہم بھی انہی کی طرح عبادت کرتے۔ یہ کہا گیا ان سے کہ بھئی آ رہے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا سعید مسیب رحمہ اللہ نے کہا عبادت یہ نہیں، بلکہ عبادت تو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، یعنی تفقہ حاصل کرنا ہے اور احکامات خداوندی میں غور و فکر کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور بہت سارے اقوال ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی، کیونکہ تفکر ہمارا موضوع نہیں ہے، نقل کیے ہیں سعید مسیب سے کہ تفکر جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ علم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ بس اس کو دیکھتے جائیں۔ یعنی امام ذہبی لکھتے ہیں شیخ الاسلام ہے، تابعین کے سردار ہے، بلکہ ابن اماد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی ذات حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، زہد میں، عبادت میں، ہر یعنی اعلیٰ کمالات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے ذات کے اندر جمع کر دیا تھا۔ وہ کیسے انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر معمولی شخصیت ہے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات اصل عرض کرنی تھی۔ چلیں کیا ہے ایک حدیث سلم میں سعید مسیب سے مروی ہے کہ جو فیصلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے کیے ان کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہ رہا. یعنی اللہ کے رسول کو فیصلوں کو وہ جانتے ہیں. مصر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو بھی کہا. یعنی نہ ہی خلفاء الراشدین نہ یعنی سیدنا عثمان کا بھی ذکر آ گیا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا. سیدنا سید سے مروی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر وہ فیصلہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور ہر وہ فیصلہ جو عمر نے کیا، اس کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. یعنی تمام فتاوے، تمام فیصلے مجھے یاد ہے. راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ فیصلہ جو عثمان رضی اللہ عنہ نے یعنی کیا وہ بھی میں جانتا ہوں. شرف تلمس. تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا چیز سمجھ میں ایسا. تو یہاں پر تھوڑا ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر، آپ اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ صرف فقہ ان کے پاس تھی. نہیں ساتھیوں، میں 4 علوم کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا. قرآن آپ لے لیں، حدیث آپ لے لیں، فقہ آپ لے لیں، تاریخ آپ لے لیں، اور وقت اگر بچتا ہے تو ہم شاعری کا بھی ذکر کریں گے. اگر آپ قرآن کو لیتے ہیں، صرف قرآن کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر کیسا علم تھا ان کے پاس قرآن کے متعلق. یہ الگ بات ہے کہ آپ جب تفسیر دیکھیں گے، جیسے اب دیکھیں آپ ابن اماد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن میں بھی ان کو پورا کمال حاصل تھا، لیکن شدت احتیاط کی وجہ سے بحیثیت مفسر انہوں نے شہرت حاصل نہیں کی. یعنی بہت وہ احتیاط برتتے تھے. کون؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ آپ کو اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے اقوال ملیں گے جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر دلالت کرتا ہے. میں بس ایک واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر سے. ان سے کسی شخص نے قرآن کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے قرآن کے متعلق مت پوچھو، بلکہ اس سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے قرآن کا کوئی حصہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی اشارہ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا. تو بڑے ہی جو ہے محتاط تھے. اس کے باوجود آپ کی بہت ساری تفاسیر ہیں، بہت سارے لطائف ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تفسیر ابن ابی حاتم اٹھا کر، اواب کی تفسیر میں بڑی ہی پیاری بات سے جو سید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اواب سے مراد یہ ہے کہ جو جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور پھر توبہ کرے، اور پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے. یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ توبہ پر کرتے. اسے کہتے ہیں اواب. سورہ عنکبوت کی تفسیر میں امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن معین کے اندر یہ بات ذکر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے یعنی انسان کو، بنی آدم کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، بھلائی کرنے کا حکم دیا. سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر بھلائی کا معنی کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کی جزا یہ دے گا. اللہ تعالیٰ جو کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، کہتے ہیں لا یموت میتۃ سوء، کہ جب اس آیت پر وہ عمل کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اس نیکی کا بدلہ یہ دے گا کہ کبھی اس کو بری موت نہیں آئے گی، یعنی اس کا سوء خاتمہ نہیں ہوگا. ایک اور آیت جس کو اس کی تفسیر میں، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سابقون سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ سابقون سے مراد وہ ہے جنہوں نے نہ ہی صرف کعبے کی طرف ہو کر نماز کی، یعنی پہلے ہی انہوں نے اسلام لایا. یعنی پہلے اسلام لانے کا کیا معنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بعض نمازیں بیت المقدس کی طرف ہو کر پڑھی، اور اس کے بعد جب قبلہ تحویل ہو گیا مکہ کی طرف. یعنی جو سب سے پہلے اسلام لانے والے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف ہو کر نماز پڑھی، یہاں وہ لوگ مراد ہے سابقون سے. ایک اور آیت اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نفس کا احتساب کرو، اور جو کوئی گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب آپ دیکھیں گے اس آیت کا معنی کیا نکلے گا. معنی تو یہی نکلے گا
کہ بھائی جو گمراہ ہو چکے ہیں ان سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن نہیں، اللہ اکبر، سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دے تو وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان سے تم اعراض کرو، بالکل بھی نہیں. یہ معنی ہے کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن تمہاری ذمہ داری، کیونکہ تم جو ہے ہدایت پر ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تم انجام دو. سید المسیب رحمہ اللہ کی یہ تفسیر ہے، بلکہ شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ نے بھی اضواء البیان کے اندر اس کو نقل کیا. آپ سورہ قدر کو اٹھا کر دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سید المسیب رحمہ اللہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید المسیب نے کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر اسے نصیب ہو جائے تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے. سورۃ القدر کی تفسیر میں آپ نے بیان کیا کہ اسے چاہیے کہ آخری اشرا، اب اختلاف ہے کہ کون سی رات ہے، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ان آخری اشرے میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھے. جو کوئی مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو جو لیلۃ القدر کا حصہ نصیب ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ شعراء کے اندر کیا کہا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن کچھ چیز، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن دولت کام آئے گی، نہ اس دن اولاد کام آئے گی. کیا چیز کام آئے گی؟ جو قلب سلیم کے ساتھ آتا ہے. سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جس کا دل ایمان سے لبریز ہو، جس کے اندر ایمان ہو. کیونکہ جس دل کے اندر اللہ رب العزت ایمان کو راسخ کر دیتا ہے وہی دل کیا ہوتا ہے؟ صحیح سلامت ہوتا ہے. وہی دل عافیت کے عالم میں ہوتا ہے. وہی دل مرض سے پاک ہوتا ہے. اور وہ دل کس کا دل ہوتا ہے؟ مومن کا دل. اور جو کفار منافقین کا دل ہے وہ مرض، فی قلوبہم مرض. تو یہ بہت سارے آپ ڈھونڈتے چلے جائیں گے، اس پر ایک مقالہ جو ہے تیار کیا جا سکتا ہے سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال تفسیر کے میدان میں. تو اللہ رب العزت نے تفسیر کے علم سے بھی آپ کو نوازا تھا، لیکن بڑے محتاط تھے اس معاملے میں. اب آتے ہیں احادیث کے متعلق کہ کون کون سی احادیث جو ہے، احادیث میں جو ہے آپ کا مقام کیا تھا. اللہ رب العزت نے جو ہے علم حدیث سے آپ کو کیسے نوازا تھا. حدیث کا باب جہاں تک تعلق ہے، جیسا ہم نے ذکر کیا کہ حدیث کے باب میں بھی بہت ساری روایتیں آپ نے نقل کی، اور آپ اس پر بھی جو ہے بہت سارے مقالات بھی حدیث کیے جا چکے ہیں. ایک چیز یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ حدیث میں آپ کی مہارت کو ذکر کیا جائے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا مطلب آپ کے پاس آئے، اور اس وقت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، عیادت کے لیے آپ آئے. آپ مرض کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے سیدنا سعید رحمۃ اللہ علیہ. تو جو عیادت کے لیے آئے سیدنا مطلب، انہوں نے کسی حدیث مبارکہ کے متعلق آپ سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو فوری سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ. یعنی وہ لیٹے ہوئے تھے، دیکھیں آپ، بیٹھ گئے اور کہا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ لیٹے ہوئے حدیث پاک بیان کروں. اللہ اکبر. یہ تعظیم تھی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی. بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہے سیدنا، جیسا ہم نے پچھلی ابھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر کیا. ایک حدیث میں صرف یہاں پر ایک حدیث نقل کروں گا جس کو امام طبرانی نے معجم الصغیر کے اندر ذکر کیا کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی تمہارے دین میں سے وہ کیا ہے؟ امانت. اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح بھی قرار دیا ہے. اب جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اور آپ لوگ اس کو بطور اسائنمنٹ لیں، تو حدیث کے اندر بھی بہت بڑا مقام حاصل تھا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بہت ساری روایات ہیں. اگر آپ کتابیں دیکھیں گے، انٹرنیٹ پر جائیں گے، آپ کو بہت ساری جو ہے
معلومات مل جائیں گی، بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، بلکہ بہت سارے دکاترہ نے سید مسیب رحمہ اللہ کی جو روایتیں اس کو جمع کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو میدان ہے قرآن حدیث، اور اب آتا ہے فقہ۔ فقہ کو آپ دیکھیں گے تو سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے اندر ایک خاص مقام ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں فقہ کے اندر آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے کہ کان سعید المسیب یفتی و صحابہ آپ ملے گا ابھی کہ صحابہ اکرام زندہ تھے، صحابہ اکرام کی موجودگی میں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بلکہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن شہاب الزہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن ثعلبہ جو صحابی ہے، عبداللہ ابن ثعلبہ جو صحابی ہے، وہاں جاتے تھے۔ کون؟ ابن شہاب الزہری۔ وہ عبداللہ ابن ثعلبہ کے پاس جاتے اور علم الانساب سیکھتے۔ لیکن جب ان سے عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو صحابی ہے فقی مسائل پوچھے جاتے تو وہ کیا کہتے؟ ان کنت ترید ھذا فعلیک بھذا الشیخ سعید المسیب، کہ اگر آپ کو فقہ سیکھنا ہے تو آپ سعید المسیب کے پاس جائیں۔ اب دیکھیں صحابی کی علمی دیانتداری ملاحظہ کریں کہ اپنے سے عمر اور رتبے میں چھوٹے ہیں لیکن استفادے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کس کو؟ سعید المسیب۔ کہتے ہیں کہ ابن شہاب الزہری کو جاؤ کہ اگر فقہ سیکھنا ہو تو سعید المسیب سے سیکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام نبی قیسمہ تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سعید المسیب کی طرف سوال بھیجا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر، اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ امام یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا جو انہیں مشکل معلوم ہوتا تو وہ کہتے کہ جاؤ سعید المسیب رحمہ اللہ سے پوچھو، صحابی ہے عبداللہ ابن عمر۔ کیوں کہتے؟ اور پھر عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ امام سالم بن عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر یعنی میرے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا سعید ابن مسیب سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ سعید ابن مسیب سے پوچھو۔ پھر انہوں نے ہمیں مسئلہ بتایا، پھر وہ شخص متوجہ ہوا اور سعید سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس مسئلے میں ویسا ہی فتویٰ جیسا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا۔ پھر وہ شخص ان کے پاس واپس آیا اور بتایا کہ اس مسئلے میں سعید نے ویسا ہی فتویٰ دیا جیسے ابن عمر نے دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا میں نے تم سے لوگوں کو بتایا تھا کہ سعید علماء میں سے ہے۔ یہ بات غور کریں، آپ صحابی کہہ رہے ہیں کہ سعید کس میں سے ہے؟ علماء میں سے ہے، سعید علماء میں سے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں کہ علماء کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ فقہ میں ماہر ہے۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آتیت المدینۃ فسألت عن افقہ اہلھا فدفیت الی سعید المسیب۔ مسند اسحاق ابن رحوہ میں ہے کہ محمود ابن مہران کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا، میں نے پوچھا کہ مدینہ والوں میں سب سے بہتر فقیہ کون ہے، فقہ کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے سعید المسیب کے پاس بھیجا بالاتفاق۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام میمون ابن مہران کا تبصرہ کے بعد کہ ھذا یقول میمون مع لقیہ لابی ہریرہ و ابن عباس، یہ بات میمون نے کہی جبکہ وہ ابو ہریرہ اور ابن عباس کو بھی پا چکے تھے۔ غور کریں آپ، انہوں نے یعنی کس کو دیکھا؟ ابو ہریرہ کو بھی دیکھا، ابن عباس کو بھی دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو یہ چیز ہے، آپ اس سے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے اندر بھی بہت بڑا مقام تھا۔ تاریخ کو آپ لے لیں سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس سے اندازہ کریں۔ دو چیزیں یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا۔ وہ کیا پروپیگنڈا ہے آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابن ابی عتیق نے قاسم بن محمد رحمہ اللہ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اے عثمان کے قاتل کے بیٹے، قاسم بن محمد فقہاء سبع میں سے، محمد بن ابو بکر سمجھ رہے ہیں آپ صحابی ہیں۔ تو ابن ابی عتیق نے کیا کہا قاسم بن محمد کو کہ تمہارا باپ سیدنا عثمان کا کیا تھا؟ قاتل تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب دیا کہ نہیں، قاسم تم میں سے بہتر ہے اور اس کا باپ بھی تم سب سے بہتر تھا اور وہ بھی خیر پر ہے، اس کا باپ محمد بن ابو بکر بھی خیر پر تھا۔ اب غور کریں، یعنی فتنوں کے دور کا علم کہ
تاریخ اس دور میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاریخ کا علم، احوال کا علم سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور جس کو تاریخ دمشق کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام، غور کریں اس بات کو، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ پایا، جن میں سیدنا اسامہ، سیدنا سعد، سیدنا جابر، سیدنا ابن عمر، سیدنا زید، سیدنا مسلمہ، سیدنا ابو سعید، سیدنا رافع، سیدنا ابو امامہ، سیدنا انس جیسے اکابر صحابہ کرام تھے۔ یہ لوگ اپنے دور کے ہدایت یافتہ علم و عمل کا چراغ تھے، اللہ پاک کی کتاب کی تنزیل کے وقت موجود تھے، اور دین اسلام کے متعلق ایسی پہچان رکھتے تھے جو بعد والوں کو نہیں، کیونکہ فہم کتاب اللہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور احسان کی تابعداری کرنے والے تابعین کی اکابر جماعت، جس میں ابن مخرمہ، عبد الرحمن ابن اسود، سعید ابن مسیب اور دیگر جلیل القدر تابعین ہے، ملت اسلامیہ کے ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے بھی، اب غور کریں، یعنی بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنے علماء موجود تھے، فقہا موجود تھے، اور فقہا میں کس کا ذکر کیا؟ سعید مسیب کا۔ کہتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہاتھ نہیں کھینچا، اور جماعت کی وحبت سے جدا نہیں ہوئے۔ یعنی دلیل دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے علماء موجود تھے، اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے یا غلط ہوتی تو وہ کیوں تسلیم کرتے؟ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک مقام اللہ رب العزت نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا۔ چلیں، حالت فاروق شرف تلمذ، ہشام ابن سعید سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت زہری کو کہتے ہوئے سنا، جب ان سے ایک سائل نے دریافت کیا کہ سعید مسیب نے اپنا علم کس سے حاصل کیا، تو انہوں نے کہا زید ابن ثابت سے، سعد ابن وقاص اور ابن عباس ابن عمر کی صحبت میں بیٹھے، یعنی صالحین کے ساتھ۔ ازواج نبی ام المؤمنین عائشہ، ام سلمہ کے پاس جاتے، انہوں نے عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و صہیب رومی و محمد بن مسلمہ سے سنا ہے۔ ان کی اکثر روایات کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جن کے وہ داماد تھے، انہوں نے عمر و عثمان کے اصحاب سے سنا ہے، کہا جاتا تھا کہ عمر و عثمان نے جو فیصلے کیے ہیں، ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حالات فاروق اعظم سے واقفیت، یہی ابن سعید سے مروی ہے کہ ابن مسیب کو راوی عمر کہا جاتا تھا۔ لیث نے کہا کہ یہ اس لیے کہ ان کے احکام اور فیصلوں کو سب سے زیادہ حافظ تھے۔ خدامہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے فتویٰ دیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زندہ تھے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اپنے زمانے میں مدینے میں جو لوگ تھے، فتوے میں ان سب پر مقدم اور ان کے رئیس سعید المسیب تھے، وہ فقیہ الفقہاء کہلاتے تھے۔ معقول سے مروی ہے کہ سعید المسیب عالم العلماء تھے، یعنی علماء کے بھی معقول سے مروی ہے کہ جو حدیث تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں سعید مسیب اور شعبی سے ہے۔ ابن الحویرث سے مروی ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم سعید مسیب کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے تھے۔ ابی جعفر سے یہ بہت بڑے نام ہیں، محمد ابن جبیر ابن مطعم۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سعید مسیب گزشتہ آثار و حدیث کے سب سے زیادہ عالم اور اپنی رائے کے سب سے زیادہ فقیہ سمجھدار ہیں۔ میں ابن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید مسیب کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے مسئلے دریافت کیا۔ شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج کیا، پھر ہم لوگ مدینہ آئے اور یہاں کے سب سے بڑے عالم کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے تھے تا وقت کہ سعید مسیب سے دریافت نہ کر لیتے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تو اس نے انہیں بلایا۔ تاج عمر کے پاس آئے، سعید عمر کے پاس آئے، عمر نے کہا قاصد نے خطا کی، کیا آپ کو بلایا؟ ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ کی مجلس ہی میں مسئلہ دریافت کرے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں، یعنی اس سے غلطی ہوئی ہے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایسا عالم نہیں جو اپنا علم میرے پاس نہ لائے، اور میں اس علم کے پاس لایا جاتا ہوں جو سعید مسیب کے پاس ہے۔ قوت حافظہ کا عالم یہ تھا۔ عمران بن عبداللہ قضائی سے مروی ہے کہ سعید مسیب نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے اپنا نسب ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا خلافت معاویہ کے زمانے میں تمہارے والد میرے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے فلاں فلاں بات پوچھی تو میں نے فلاں فلاں جواب دیا۔ عمران کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا کوئی نہیں معلوم ہوا کہ سعید مسیب کہ کان پر کوئی بات گزری، یعنی کان سے کوئی بات گزری اور ان کے قلب نے اسے نہ یاد کیا، یعنی بس کان سے بات گزرتی اور اس کو یاد کر لیتے۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باتیں بہت ساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں
سلف صالحین کی سیرت اسی طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس پر ان کے جو صفات ہے، ان کے جو اوصاف حامدہ ہے، صفت جلیلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہماری زندگی میں اپنانے کی، اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔